بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بادلوں سے اوپر ایک سنہری اور خوبصورت وادی تھی جسے کلاؤڈ کنگڈم کہا جاتا تھا۔ اس حسین وادی پر ایک رحم دل اور سمجھدار رانی حکومت کرتی تھی۔ رانی کی 5 بیٹیاں تھیں، 5 انتہائی خوبصورت شہزادیاں جو ایک دوسرے سے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتی تھیں۔ دیکھنے میں تو ان کی زندگی بہت شاندار اور پرسکون تھی، لیکن بدقسمتی ان کے ساتھ پیدائش کے وقت سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تھیں تو بادلوں کی ایک سیاہ اور حسد کرنے والی پری نے انہیں ایک عجیب بد دعا دی تھی: تم پانچوں کی قسمت ہمیشہ ادھورے پن کا شکار رہے گی۔ تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم دنیا کی نظروں میں بدقسمت ہی کہلاؤ گی، جب تک تم خود اپنی اصل طاقت کو نہیں پہچانتی۔ اس بد دعا کی وجہ سے لوگ انہیں محل میں اور محل سے باہر بدقسمت بہنیں کہنے لگے۔ ہر شہزادی کے پاس ایک عجیب و غریب خامی تھی۔ الینا سب سے بڑی بہن، سرخ لباس والی، وہ بہت ذہین اور حوصلہ مند تھی، لیکن اس کی آواز چھن چکی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی۔ آئرس نیلے لباس والی، اس کے پاس رونے کی طاقت نہیں تھی، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، چاہے وہ کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ امیلیا جامنی بالوں والی، وہ جب بھی کسی چیز کو چھوتی وہ بے رنگ ہو جاتی تھی، اس کی زندگی سے سارے رنگ غائب تھے۔ فلورا گلابی لباس والی، وہ بہت خوبصورت گاتی تھی، لیکن اس کی یادداشت ہر صبح مٹ جاتی تھی، وہ بھول جاتی تھی کہ وہ کون ہے۔ کلوئی آسمانی لباس والی، سب سے چھوٹی، اس کے پاس پریوں جیسے خوبصورت پر تھے، لیکن وہ کبھی اڑ نہیں سکتی تھی۔ لوگ انہیں دیکھ کر ترس کھاتے اور کہتے، اتنی خوبصورت شہزادیاں، لیکن قسمت کی کتنی ستم ظریف ہیں کہ سب کی سب بدقسمت ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن کلاؤڈ کنگڈم پر ایک سیاہ سایہ منڈلانے لگا۔ شیڈو وچ نے پوری وادی پر قبضہ کر لیا اور رانی کو ایک گہرے جادو کے تحت ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا اور سفید بادل کالے پڑنے لگے۔ جادوگرنی نے ان 5 بہنوں کو قید کر کے بادلوں کے بیچ ایک جھولے پر لٹکا دیا، جہاں سے نیچے دیکھ کر وہ صرف بے بس ہو سکتی تھیں۔ سیاہ جادوگرنی نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم بدقسمت بہنیں میرا کیا بگاڑ لوگی؟ تم میں سے کوئی بول نہیں سکتی، کوئی اڑ نہیں سکتی، کسی کے پاس رنگ نہیں، اور کوئی سب کچھ بھول جاتی ہے۔ تم ہمیشہ بدقسمت ہی رہو گی، اور یہ سلطنت اب میری ہے۔ جب رانی قید ہو گئی اور وادی کے معصوم لوگ مصیبت میں آ گئے تو سب سے بڑی بہن الینا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی تمام بہنوں کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما اور اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ انہیں اب رو کر نہیں بلکہ اپنی قسمت سے خود لڑ کر اپنی ماں کو بچانا ہوگا۔ الینا نے جیسے ہی اپنی بہنوں کا ہاتھ پکڑا، ان سب کو احساس ہوا کہ ان کی بدقسمتی اصل میں ان کی طاقت بن سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سب مل کر ایک دوسرے کی کمی کو پورا کریں۔ الینا اور فلورا کی جوڑی۔ الینا بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے ذہن میں رانی کو بچانے کا پورا منصوبہ تھا۔ فلورا ہر صبح سب کچھ بھول جاتی تھی، لیکن وہ جادوئی گیت گاتی تھی۔ الینا نے اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے فلورا کو ان کا مقصد اور رشتہ یاد دلایا۔ فلورا نے ایک سحر انگیز گیت گایا جس کی آواز سے قید خانے کے جادوئی دروازے خود بخود کھل گئے۔ امیلیا کا جادو۔ امیلیا جس چیز کو چھوتی اس کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ جب ان پر جادوگرنی کے سیاہ سایوں نے حملہ کیا تو امیلیا نے آگے بڑھ کر ان سایوں کو چھو لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان سایوں کا کالا جادوئی رنگ غائب ہو گیا اور وہ کمزور ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ آئرس کے انمول آنسو۔ آئرس رو نہیں سکتی تھی، لیکن جب اس نے اپنی بہنوں کو اتنی سخت محنت کرتے اور اپنے ملک کو بچاتے دیکھا تو اس کے دل میں سچی محبت اور جذبہ جاگا۔ اس کی آنکھ سے ایک چمکتا ہوا موتی جیسا جادوئی آنسو نکلا۔ یہ آنسو جیسے ہی زمین پر گرا، سیاہ جادوگرنی کے جادو کے اثرات پگھلنے لگے۔ کلوئی کی اڑان۔ کلوئی اکیلی اڑ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کے پروں میں 5 بہنیں
کی مشترکہ طاقت آ چکی تھی۔ اس نے اپنی سبھی بہنوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور پوری طاقت سے پر پھیلا کر انہیں جادوگرنی کے محل کی طرف لے اڑی۔ پانچوں بہنیں جب محل کے دربار میں پہنچی تو سیاہ جادوگرنی انہیں آزاد دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے غصے میں اپنے کالے جادو سے ان پر آخری وار کیا، لیکن پانچوں بہنوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ان کی آپس کی محبت اور اتحاد نے اپنے گرد ایک ایسا مضبوطی سے گلابی اور سنہری روشنی کا دائرہ بنا لیا جسے جادوگرنی کا کالا جادو توڑ نہ سکا۔ الینا نے آگے بڑھ کر رانی کے تاج کو چھوا۔ آئرس نے اپنا جادوئی آنسو رانی کے ہونٹوں پر رکھا اور فلورا نے شفا کا گیت گایا۔ رانی فوراً ہی ایک گہری اور سحر انگیز نیند سے جاگ اٹھی۔ رانی کے جاگتے ہی سیاہ جادوگرنی کا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور وہ وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی۔ جیسے ہی وہ برا جادو ٹوٹا، پرانی بد دعا کا اثر بھی بالکل الٹ ہو گیا۔ الینا کی خوبصورت آواز واپس آ گئی۔ آئرس کی آنکھوں میں خوشی کے سچے آنسو جھلک اٹھے۔ امیلیا کی زندگی اور اس کے آس پاس کی دنیا میں خوبصورت رنگ بھر گئے۔ فلورا کو اپنی بہنوں کے ساتھ گزارا ہوا ہر ایک لمحہ ہمیشہ کے لیے یاد رہنے لگا۔ کلوئی نے اپنے پر پھیلائے اور بادلوں کے اوپر اپنی زندگی کی پہلی اونچی اور آزاد اڑان بھری۔ کلاؤڈ کنگڈم میں ہر طرف جشن منایا گیا۔ جو لوگ پہلے انہیں بدقسمت بہنیں کہہ کر پکارتے تھے، آج وہ ان کے سامنے احترام سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ انہوں نے دنیا کو ثابت کر دیا تھا کہ اگر بہنیں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی بدقسمتی یا جادو انہیں ہرا نہیں سکتا۔ رانی نے اپنی پانچوں بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور مسکرا کر کہا، تم میری بدقسمت نہیں بلکہ تم تو اس سلطنت کی سب سے خوبصورت اور چمکتی ہوئی قسمت ہو۔ اس دن کے بعد سے ان کا نام تاریخ کے پنوں میں قسمت والی بہنیں کے نام سے لکھا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بادلوں کے بیچ خوشی خوشی رہنے لگیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔